السلام علیکم یا اول المظلوم. کائنات کا سب سے بڑا مظلوم ہے. جتنا وقت ہے میں اتنے میں آج کے حساب سے مسائل کروں. بس یہ ایک رات رہ گئی ہے, ایک رات. پھر مسجد کے محراب کو علی نصیب نہیں ہوگا. بس یہ ایک رات ہے, بس یہیں سے جملہ پڑھنا ہوں. السلام علیکم یا اول المظلوم. کائنات کے پہلے مظلوم علی ہمارا سلام. میں نے علماء سے پوچھا, خطباء سے پوچھا, میں نے کہا میں طالب علم کی حیثیت سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اول المظلوم علی نے اپنے آپ کو کیوں کہلوایا؟ مظلوم تو حسین ہے, مظلوم تو سجاد ہے, مظلوم تو باقر ہے, مظلوم تو حسن ہے, کائنات کا امیر علی ہے, اور اول المظلوم کہلوا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ علماء نے یہی بتایا, علی کی سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے علی دیکھتا رہا زہرا کو تماچے لگتے رہے. بڑا امیر ہے وہ بندہ جو یوم علی میں بھی ماتم نہ کر سکے علی کی برکت پہ. اللہ اکبر. علی کی مظلومیت یہ ہے علی دیکھتے رہے زہرا کو تماچے لگتے رہے. علی دیکھتے رہے زہرا کا پہلو شکست ہو گیا. علی دیکھتے رہے موسم شہید. آخری افطاری دو روایات ملتے ہیں, ایک جناب زینب اور دوسری ام کلثوم. جون سی بھی روایت تھی تو بیٹی, ہاں جو بیٹیوں والے بیٹھے ہو تمہیں سمجھ آ جائے گا باپ اور بیٹی کا کیا پیار ہوتا ہے. باپ بیٹی کے گھر آ جائے نا تو بیٹی کی خواہش ہوتی ہے باپ میرے گھر سے بہت ساری چیزیں کھائے, میرے دسترخوان سے بہت چیزیں کھائے. علی کی بھی اولاد بیٹی ہے, نام ام کلثوم ہے, لاڈلی اس لیے ہے کہ اولاد کوئی نہیں, دسترخوان بچھا ہوا ہے, طرح طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. علی بادشاہ نے ام کلثوم کی طرف دیکھ کے فرمایا, ام کلثوم کیا سچ بتاؤ تمہارے بابا نے اتنی نعمات کبھی افطار کے دسترخوان پہ رکھی ہے؟ نہیں بابا, لیکن میرا دل ہے آج آپ میرے گھر افطاری پہ آئے تو میں طرح طرح کی چیزیں آپ کو دوں. دو روایت ہے, کھجور اور پانی یا نمک اور پانی. جون سی بھی روایت ہے. علی بادشاہ نے کہا یہ سب کچھ لے جا, پانی اور کھجور یا پانی اور نمک رکھ دے. جناب ام کلثوم نے رکھا, قدموں پہ ہاتھ رکھا. پہلا جملہ مصیبت علی کا تمہارے حوالے کر رہا ہوں. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا, بابا یہ شربت میں نے بڑے پیار سے بنایا ہے, بابا یہ شربت میں نے بڑے لاڈ سے بنایا ہے, بابا یہ شربت میں نے آپ کے لیے بنایا ہے کہ میرا بابا پورے دن کا روزہ دار ہوگا, بھوکا اور پیاسا ہوگا, ام کلثوم کے ہاتھ کا ٹھنڈا شربت پیے گا, سکون مل جائے گا. بابا بڑے پیار سے بنایا ہے یہ شربت تو پی لینا. علی جیسے بادشاہ کا نامہ کھلا اور رو کے فرمائے, کلثوم بیٹا اس کو رکھ دے, میرا کوئی مہمان آنے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہائے بلند کرنا, ہائے کی سنائے بلند کرنا. آج زہرا کے بال کھلے ہوئے ہیں, آج زینب کے بال کھلے ہوئے ہیں, اور زینب کے بابا کا آخری افطار. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بابا شربت تو پی لینا, کہ نہیں میرا ایک مہمان آنے والا ہے, میں جب بھی شربت مانگوں تم نے حسن کو یہ شربت دے دینا ہے. تو ٹھیک ہے بابا. یہ رات بڑی جو رات آ رہی ہے بڑی مشکل سے امیر المومنین نے گزاری. قاری کہتی ہے آخری دنوں میں علی کی عبادات بدل گئی, علی کی رویے بدل گئے, اللہ سے بات کرنے کا طریقہ بدل گیا. کبھی حجرے میں, کبھی صحن میں, کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے رو رو کے فرماتے ہوں گے, اے اللہ میری شاہی دیکھنے میری بیٹیاں آئی تھی, تمہیں کیا پتا تھا شاہی دیکھنے کے بعد یتیم ہو کے مدینے جانا پڑے. اللہ اکبر. ماتم کرتے ہیں نا, پہاڑ ہے مسائل کا, میں نے جو یتیم روایت پڑھی اور سلام کر کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. مشکل سے علی نے تہجد تمام کی. یا ادھر گھرانہ عصمت کا کیا حال ہے, سارے بہن بھائی ایک حجرے میں داخل ہوئے. یہاں سے زینب آئی, یہاں سے کلثوم آئی, یہاں سے حسن آئی, یہاں سے حسین آئے, وہاں سے عباس آئے, سارے آ رہے. جناب زینب آگے آئی, رو رو کے حسین کو سینے سے لگایا, رو کے کہا حسین تو میرے حصے کا بھیا ہے, میں تجھے اپنا خواب بتانے آئی ہوں. حسین نے کہا بتا بہنا کون سا خواب ہے؟ رو کے کہا حسین بھیا میں نے خواب دیکھا ہے کعبے کے غلاف کو آگ لگی ہے, محمد کا نام ماتم کرے جو ذلال ہے علی کا, محمد کا نام. حضرت من سیدہ, حضرت من سیدہ زینب آپ کا پرسہ قبول فرمائے. علی کی بیٹیوں کا پرسہ دو علی بادشاہ کا. میں نے مشکل دو روایتیں پڑھنی اور میں سلام کر کے جا رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کعبے کے غلاف کو آگ لگی ہوئی ہے, نانا کا نامہ کھلا ہوا ہے,
نبی یہ خواب بتا رہے تھے یا حسین آگے بڑھے. رو کے کہا زینب آپ نے اپنا خواب سنایا ہے, اب حسین بھی سنائے. رو کے فرمایا ہاں خواب سنائے. اور رو کے فرمایا زینب بہنا میں نے خواب دیکھا ہے میرے ماں کا ہاتھ پہلو سے اٹھا ہوا ہے, سر کے بال بھنے ہوئے ہیں, پیروں میں نالین ہے نہیں. اور رو کے کہتی ہے حسین اور تھوڑی دیر کا مہمان ہے تمہارا بابا علی, اور فجر کا وقت ہوگا اور تمہارے بابا کی داڑھی ان کے سر کے خون سے خلا. بس تھوڑا سا وقت اور دیجیے والی مجلس اور میں زحمت تمام کر رہا ہوں. پتہ نہیں اگلے سال کون ہوگا. ہاں یاسر بھائی اگلے سال کس میں ہونا ہے؟ مسلم بھائی کس کو خبر ہے اگلے سال؟ جی میں پڑھ دیتا ہوں, اگلا جملہ میں آپ بھی حوالے کر دیتا ہوں. اگلے سال کس کا خبر ہے؟ کون ہوگا, کون روئے گا؟ کیا پتہ قبر کی رات ہو اور یاد ہو زینب کی یتیمی تھی, ہماری ساسیں تھی اور اب زینب کا بابا کا پرسہ نہیں دے سکے. آج مل کے علی کا پرسہ دیتے ہیں, اولاد علی کا ماتم کرتے ہیں نا. اور میں دو روایتوں کا سہارا لے کے سلام کر دوں گا. تاریخ کہتی ہے مشکل سے رات تمام ہوئی, صبح کا وقت زینب نے رستہ روکا, علی بادشاہ نے رکے, ام کلثوم نے رستہ روکا. میں نے دو روایات پڑھنی ہے اور سلام کر کے جا رہا ہوں. ام کلثوم نے رستہ روکا, علی بادشاہ نے رکے. عباس نے رستہ روکا, علی بادشاہ نے رکے. چار اصحاب علی نے رستہ روکا, علی بادشاہ نے رکے. بدخو نے رستہ روکا, علی بادشاہ نے رکے. کنڈیوں نے دروازے کی رستہ روکا, علی بادشاہ نے رکے. زینب کو یتیم کرنے کے لیے علی بادشاہ مسجد کوفہ میں آئے, علی بادشاہ گلدستہ اعلان میں آئے. جو ماتمی ہے تم ماتم کرو گے, باقی اپنی قسمت کا گلہ کریں گے. علی کی آخری اذان پہ ہم ماتم کیوں نہیں کر سکے؟ علی گلدستہ اعلان میں آئے. آخری بار علی نے مسجد کوفہ میں محراب مسجد میں کھڑے ہو کے علی بادشاہ نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر کا نام آنا. زینب کی چادر کھل گئی, بال کھل گئے. زینب عباس کے پاس آئی اور کہا غازی او میرے بابا کا لہجہ بدلا. میں صدقے اجرک میرے سیدہ, اجرک میرے سیدہ, بسم اللہ. کیا روحانیت ہے, کربلا کا منظر ہے بھائی. میں نے ابھی ایک دو روایت جو کہی ہے میں نے ابھی نہیں پڑھی, میں نے وہ دو روایتیں پڑھی ہے اور سلام کر کے جا رہا ہوں. آخری بار یہ جملہ بہت نہیں, یہ جملہ بہت نہیں مر جانے کے لیے. علی نے آخری بار محراب مسجد میں آ کے گلدستہ اعلان میں کہا اللہ اکبر. یتیم ہو رہے ہو تو بٹن کھولو, گریبان کھولو, یتیم ہو رہے ہیں نا. علی کے جانے کے بعد امت مسلمان یتیم ہو گئی, مومن یتیم ہو گئے. آج ایسے سنا جیسے وارث کے جنازوں کو سنا جاتا ہے. علی نے اذان ختم کی, نماز کا وقت ہوا. میں کوئی طول نہیں پڑھا نماز کا, بس میں اتنا بتانا چاہ رہا ہوں علی کا سجدے میں سر تھا. سبحان رب مجھے پتہ نہیں ہے پہلی روایت اس کے بعد دوسری روایت ہے. اللہ کرے تم ماتم کر سکو. سبحان رب کی تصویر تھی. علی سر اٹھا رہا تھا یا صفوں سے ابن ملجم باہر نکلا. اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس پہ زہر لگا ہوا تھا. اس کمینے نے پوری جوانی کے زور کے ساتھ علی کے سر پہ ضرب ماری ہے. ضرب کو لگنا تھا, علی کا سر دو حصوں میں کھل گیا. اور جبرائیل کا ماما اتنا ہوا اور کاد ٹوٹے لگا میرن. اجرک میرے سیدہ, اجرک میرے سیدہ, اجرک میرے سیدہ. حسنین آئے, بڑی جلدی کریں. حسنین آئے, حسن نے کپڑے سے بابا کا سر باندھا. اگر میں جملہ پڑھوں تو سنو گے. جیسے علی کا سر کھلا ہے ویسے ہی عباس کا کھلا تھا. اس نے تلوار سے کھولا ہے, وہاں ظالموں نے خون سے گورا. وہ بھی وقت کا علی ہے, یہ بھی وقت کا علی تھا. اگر تم ماتم کرو دوسری روایت کا سہارا اور یہ علی مدد. حسن نے کپڑا باندھا, علی نے حسن کی طرف دیکھا. حسن نماز پڑھاؤ. لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ بابا کو زخمی دیکھ کے حسن کو نماز بھول گئے. نماز تمام. حسن نے نماز تمام کرائی. علی زخمی حالت میں سر سے خون, بابا کو اٹھانے کی کوشش کی. علی باز جس نے خیبر اڑایا تھا نا, اس نے پہلی دفعہ کہا حسن بیٹا میرے پیروں میں دم نہیں ہے. حسن بیٹا میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کے جا سکوں.
हसन बेटा ऐसे करो, मुझे चटाई में डालो और मुझे घर तक ले जाओ। अली बादशाह मुश्किल कुशा अली, शेर खुदा अली की गुर्बत तेरे हवाले करो। ये है ना जितनी फजीलत है उतनी मुसीबत है। शेर खुदा अली को चटाई में डाला गया, एक तरफ से अब्बास ने पकड़ा, एक तरफ से हसन ने पकड़ा, एक तरफ से हुसैन ने पकड़ा। अभी मस्जिद से बाहर निकले थे, अल्लाह करे हुसैन का मातमी मातम कर सके, मस्जिद से बाहर आ रहे थे। अली का जख्मी सर उठाया और वो कहा हसन बेटा मुझे कौन कौन उठाने वाला है? कहा बाबा मैं हूँ, अब्बास है, हुसैन है। हुसैन का नाम आना था। अली को अपनी जख्मी पेशानी भूल गई और वो कहा मुझे हर कोई उठाए, मुझे हुसैन ना उठाए। मर्जी है उस बंदे की जिसका हाथ है और अब सीधा बने ना सका। हाथ मारो जितने अली के बात में हो और वो कहा मुझे हर कोई उठाए, मुझे हुसैन ना उठाए, मुझे ना उठाए जिसका जनाजा कोई उठाने वाला हो। और करबला माता, करबला का मैदान होगा और मेरा हुसैन बेटा और बिटिया में खाना। सलाम। अली बादशाह को उठाया, घर करीब आने लगा। अली ने कहा हसन रुक जाओ, मैं चलता हूँ। पहला जुमला मैं फिर पढ़ता हूँ, फिर ये दूसरा जुमला दोबारा पढ़ता हूँ। अली बादशाह ने कहा हसन रुक जाओ, मैं चलता हूँ। तो बाबा आपके पैरों में तो ताकत ही नहीं है, जहर का शिद्दत नहीं है, कैसे चलेंगे? लोग कहा नहीं, अब मेरी गैरत मुझे कह रही है कि मुझे चलना चाहिए। कैसे? कहा मुझे ज़रब लगी, मुझे पता है ज़ैनब के बाल खुले होंगे। अल्लाह करे तुम मातम कर सको, अल्लाह करे तुम खैरात ले सको अली की बेटियों से। मेरा आखिरी जुमला है, आखिरी बात पे भी मातम करो, मैं सलाम करके जा रहा हूँ। मुझे यकीन है ज़ैनब के बाल खुले हुए होंगे, उम्मे कुलसूम के बाल खुले हुए होंगे, सब के बाल खुले हुए होंगे। मुझे पता है बहन बेटियों के बैलों की आवाज़ बाहर आ रही होगी। हसन बेटा देखो मेरे साथ सहाबी भी तो मौजूद है। अली को चलना है, अली की मजबूरी